بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل سے سمجھنا چاہیے یہ آیت الکرسی۔ ابھی ہم آگے جو پڑھیں گے میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اہل علم نے یہ بیان کیا کہ یہ آیت الکرسی ایسی ہے کہ ایک مسلمان بندے کو دن بھر میں کم سے کم 8 مرتبہ اسے پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے۔ ہمارے کویت کے ایک استاذ تھے، انہوں نے 9 مرتبہ کہا۔ شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن ان کی کتاب ہے آیت الکرسی و براہین التوحید، میں نے اس کا ترجمہ کیا، اس میں انہوں نے 8 مرتبہ نقل کیا ہے، لکھا ہے۔ یہ بات کویت کے ایک استاد آئے تھے ہمارے ایک ٹریننگ کورس میں، ان کے سامنے جب نکلی اور میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا 8 نہیں 9۔ 8 اور 9 کیسے؟ 8 مرتبہ کیسے ہم کو اور آپ کو روزانہ پڑھنا چاہیے؟ ہر 5 نماز جو فرض پڑھتے ہیں اس کے بعد۔ نسائی کی حدیث ابھی آپ پڑھیں گے کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی کا انتظام کرے گا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھے گا، تو اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روکے گی، یعنی جب تک مرا نہیں ہے تب تک جنت میں نہیں گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کر کے ایک جگہ کہتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے مجھے نہیں یاد ہے کہ کوئی فرض نماز پڑھنے کے بعد میں نے آیت الکرسی نہ پڑھی۔ تو یہ 5 مرتبہ پڑھنا چاہیے ایک۔ پھر اس کے بعد جو ہے صبح کے اذکار میں آیت الکرسی شامل ہے۔ صبح کی جو دعائیں اور ذکر و اذکار ہیں جو فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک پڑھنا چاہیے، اگر کسی وجہ سے بھول چوک ہو گئی تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اہل علم نے بیان کیا۔ لیکن اس کا اثر وقت وہی ہے۔ اور شام کی دعا جو عصر کے بعد سے مغرب تک، اگر کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو غروب آفتاب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان 2 صبح اور شام کے اذکار میں بھی آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، 5 نمازوں کے بعد یہ 2، کتنا ہو گیا؟ 7۔ تیسرا سونے کے وقت پڑھنا ہے، بستر پر جب آپ جائیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ہو، مومن اور مسلمان، وہ اگر مسلمان ہے تو بستر پر جب سونے کے لیے جائے تو آیت الکرسی اور آمن الرسول سے آخر تک یہ نہ پڑھے، میں نہیں سمجھتا۔ حضرت علی کہتے ہیں، یعنی حدیثوں میں تو جو ہے حضرت علی کے اس قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو اس کا انتہائی پابند ہونا چاہیے کہ جب بستر پر آپ سونے کے لیے گئے تو کم سے کم آیت الکرسی اور آمن الرسول سے آخر تک سورہ بقرہ کی دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ 8 مرتبہ ہو گیا۔ وہ جو 9ویں مرتبہ کہنے والے استاد محترم تھے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ جو حدیث ہے 2 الگ الگ حدیثوں میں، ایک نسائی کا ایک واقعہ الگ ہے، بخاری کا ایک واقعہ الگ ہے۔ دونوں میں یہ ہے کہ شیطان کو چوری کرتے ہوئے صحابی نے پکڑا۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے اور نسائی میں دوسرے صحابی کا واقعہ ہے۔ ان کے کھجور کے ٹوکرے سے روزانہ کھجور کم ہو رہی تھی، ایک دن انہوں نے پکڑا، وہ شیطان تھا، اس کی حیت وغیرہ بھی بیان کی، اور اس میں دونوں میں الگ الگ انداز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کے گھر چوری نہیں ہوگی، اور وہ صبح میں پڑھے گا تو شام تک، شام میں پڑھے گا تو صبح تک، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ تو شیطان اپنے شر سے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور چوری بھی نہیں کر سکتا۔ بخاری میں یہی بات حضرت ابو ہریرہ سے اس شیطان نے کہی، ابلیس نے کہی کہ اگر تم رات میں سونے کے وقت پڑھ لیتے ہو، تو کچھ لوگ 8 میں وہ سونے والا گھر کا ہی مانتے ہیں کہ اس لیے گھر میں سونے کے ٹائم آپ پڑھ رہے ہیں تو چوری سے بھی محفوظ، اور پھر ایک شیطان، ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دونوں باتیں اس میں آ گئی، تو 8 یا 9 اس طریقے سے یہ آیت الکرسی ہم کو پڑھنا ہی ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔